اللہ رب العالمین کی پنڈلی کے تعلق سے جان لو کہ جیسے انسان کی پنڈلی ہوتی ہے ویسے اللہ رب العالمین کی پنڈلی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا اللہ کا پیر ہے تو ہے، اللہ رب العالمین نے بتا دیا اللہ کی پنڈلی ہے تو ہے۔ اب کیسا ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسا پیر ہے، کیسا کیا ہے، کیسی پنڈلی ہے، یہ سارا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم تصور تو کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں والی صفات میں ہمارے جیسے ہی تھے، بشریت والے تقاضے میں ہمارے جیسے ہی تھے، تو آپ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کے ایسے ہاتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چہرہ ہو سکتا ہے، تصور کر سکتے ہو آپ۔ لیکن ایک اور اہم چیز نا، صحابہ نے تو تصویر بھی کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تصویر کھینچنے کا کیا مطلب؟ اس ٹائم پہ کیمرے وغیرہ نہیں تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے تصویر کھینچی اور اسے زبان سے ہم تک پہنچایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہم تک پہنچایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، ساری چیز صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ تصور کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے مثل ہو۔ اب اللہ کیسا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا کل قیامت کے دن، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ انہیں اللہ کا دیدار ہوگا وہاں پر۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ضد کیے تھے، اللہ مجھے دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے، بہت ضد کیے۔ بہرحال آخرکار اللہ رب العالمین نے کہا چلو موسیٰ میں دکھاتا ہی ہوں۔ جیسے ہی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام چڑھے، روشنی آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کو دیکھ نہیں سکے، ابھی روشنی آئی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کا دیدار کسی نے بھی نہیں کیا رہتی دنیا میں، کیونکہ کوئی آنکھیں اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہی نہیں ہے جو اللہ کا دیدار کر لے رہتی دنیا میں۔ تو اللہ اللہ ہے۔ اب اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اگر میرے اور آپ کے اعمال اچھے رہے تو جنت میں دیدار ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر اعمال اچھے نہیں رہے تو وہاں بھی ہم اس چیز سے محروم رہیں گے۔ تو بہت بدقسمتی کی بات یہ رہے گی کہ جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی دکھائے گا سارے لوگ جھک جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ایسے ہوں گے جو ذلت طاری ہوگی جن کے اوپر، جو پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اللہ کہتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں جھک سکیں گے کیونکہ دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ آ جاؤ سجدے کی طرف۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ اعلان لگاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 مرتبہ۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہاں نہیں جھکے نا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں مت جھک، میں تجھے وہاں بھی جھکنے نہیں دوں گا میرے دیدار کے بعد بھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا میرا ماننا ہے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کا دیدار کرنے کے بعد بھی نہ جھک سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیز دیکھیے، اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے نا، ہر چیز کو اللہ نے ایک بار بتا دیا، آپ کو تو کرنا ہی ہے، مجھے آپ کو کرنا ہی ہے، کیونکہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا حج کرنا ہے، فرض ہو گیا، اگر استطاعت ہے تو کرنا ہی ہے۔ روزے رکھنا اللہ نے کہہ دیا، استطاعت ہے تو رکھنا ہی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ایک بار ہاں کہ یہ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہی ہے، اب اس سے کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ اسے نہ کرے۔ لیکن واحد نماز ایسی چیز ہے جو بار بار اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پڑھ لے میرے بندے پڑھ لے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر۔ حج بھی فرض ہے نا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے حج نہیں کرو تو جہنم میں جاؤ گے ہی جاؤ گے، کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ استطاعت ہونے کے باوجود اگر آپ نے حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس پر اتنا ضرب نہیں لگایا، اللہ کو پتہ ہے میں نے کہہ دیا کرنا ہے تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کو بار بار قرآن میں کہا ہے نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اہل ایمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بول لو، نماز۔ افسوس کی بات ہے
اپنے آپ کو دیکھ لو، فجر میں کتنے ہوتے؟ اب بہت افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، فجر میں ہوتے ایک صف، ظہر میں ہو جاتی ہے 2 صف، عصر میں واپس ہو جاتے 5 لوگ، پھر مغرب میں بڑھ جاتے 4-5 صف ہو جائے گی، پھر عشاء میں تھوڑے کم ہو جاتے۔ اپنے آپ کو یہیں سے اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کتنے پانی میں۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے نماز چھوڑنے والوں کو ایسا کروں گا ویسا کروں گا، بلکہ دیکھو قرآن میں کیا کہا گیا ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے کہا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ بول لو، کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے ویل، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ نے کہا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ جب ان لوگوں کے لیے ویل ہے تو جو سرے سے ہی نہیں پڑھتے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ سوچو۔ اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، جو نماز اپنے من مرضی کی پڑھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ابھی میں شادی میں جا رہا ہوں، وہاں عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ایک ہی نماز تو چھوٹ رہی ہے کر کے بندے چلے جاتے۔ آپ احتیاطی طور پر پہلے سے وضو کر لیتے، آپ پہلے سے وضو کر کے چلے جاتے، لیکن نہیں، ہماری نظر میں نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت صحابہ کی نظر میں تھی۔ اگر میرا ماننا ہے نماز معاف ہوتی تو واحد ایک جگہ تھی، وہ تھا جنگ کا میدان، جہاں پر تلواروں کی آواز بھی آ رہی ہے، جہاں پر دشمن تیار بھی ہے، جہاں پر تھوڑا سا نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہہ دیا نماز تھوڑی سی چینج ہو جائے گی، صلاۃ الخوف کا نام آ جائے گا، ڈر والی نماز آ جائے گی، اس کا طریقہ چینج ہو جائے گا، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی جگہ تھی جہاں نماز معاف ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی معاف نہیں ہوئی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ شادی میں جانے سے نماز معاف ہو گئی؟ ہم اگر بلیزر پہنے ہوئے تو ابھی وہ اوپر نہیں کر پائیں گے نا، وضو نہیں کر پائیں گے، تو پھر چھوڑ دو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز ایکچوئل ہے ہی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایکچوئل فرض ہی آپ کے اوپر مقررہ وقتوں میں ہے۔ ارے کوئی نہیں آگے پڑھ لیں گے، کوئی نہیں آگے پڑھ لیں گے، یہ نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی وقتوں پر ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب مومن سب سے پہلے اس ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کوئی نہیں بعد میں۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں میں سے کوئی ایک نمازی ہے نا، تو اسے شرم آتی ہے وہ 4 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھے نماز جانا ہے، جبکہ شرم آنا کس کو چاہیے تھا؟ ان 4 کو، کمبخت۔ لیکن شرم اسے آتی جو ایک بیچارہ نمازی ہے، کیونکہ اسے پتا اگر میں کہوں گا کہ مجھے نماز جانا ہے تو یہ 4 ایڑ بھگائیں گے، بہت ہو گیا تو، بہت نمازی بن رہا ہے تو۔ یہ حال ہے ہماری امت کا، اور یہ صرف بر صغیر میں، یہ میڈ ان بر صغیر ہے۔ یہ آپ باہر کنٹریز میں چلے جاؤ، سارے نماز پڑھتے، باہر بھلے سے ننگے گھوم رہے ہو لیکن نماز نہیں چھوڑتے، برابر مسجد میں آتے، اسکارف پہن کے نماز پڑھ رہی ہے، عورتیں بھی خواتین بھی۔ نماز چھوڑنے کا تصور ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ٹوپی رکھی ہوتی ہے نا، عرب کی بہت سی مساجد ایسی ہے جہاں پر اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے، عورتیں باہر جو ہے نا بھلے سے کیسے بھی گھوم رہی ہو، جاب کر رہی ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتی، کیونکہ انہیں پتا ہے بھائی جو ہمیں بچا کے رکھ رہی وہ ہے ہی نماز، جو مجھے ایمان میں داخل رکھی ہے۔ عرب کے بہت سے اسکالر کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ یہاں تک فتویٰ ہے عرب کے اسکالر کا، کیونکہ ان کے پاس نماز چھوڑنے کا تصور ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بات آپ کے لیے کیا ہوگی، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ منافقین کے لیے کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے۔ اور ہم اور آپ ہیں مسلمان، اپنے آپ کو منافق تو تصور بھی نہیں کرتی پبلک، جبکہ ساری حرکتیں منافقوں والی ہے، لیکن پھر بھی تصور نہیں کرتے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ کا اور میرا کیا حال ہوگا نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے بھائی نماز مت چھوڑو، نماز آپ چھوڑ کر جنت میں چلے جاؤ، یہ آپ سپنے میں بھی نہیں لا سکتے کہ میں نماز چھوڑ کے جنت میں چلے جاؤں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دوست، مثال کے طور پر 2 دوست تھے،
دونوں دوست دنیا میں بہت اچھے رہتے، کھاتے پیتے گھومتے سب کچھ کر رہے ہیں ساتھ میں. جنت میں ایک دوست چلا گیا، دوسرا نہیں گیا. اب جو جنت میں گیا نا وہ ڈھونڈ رہا ہے میرا دوست کدھر ہے، اس کا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. اب وہ اللہ کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا اے اللہ، میرا دوست میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، میرے ساتھ فلاں کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. اور وہ اللہ کے پاس سفارش کرنے بھی جا رہا ہے نا، تو سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کے سامنے چیز رکھ رہا ہے جس کے ذریعے اللہ معاف کر دے، وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ اکبر. بغیر نماز کے کوئی آپ کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے. تو دنیا میں سب سے بہترین دوست ہے ہی وہ جو آپ کی آخرت کی فکر کرے. جو دنیا میں آپ کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کبھی زندگی میں آپ کو نماز کے لیے نہیں بولا، تو وہ دوست آپ کا نہیں ہو سکتا ہے. کئی لوگ جو نمازی ہو گئے نا، وہ اپنی زندگی بیان کرتے ہیں کہ میرا دوست آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتا تھا، بولتا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. میں اپنی بیوی سے بولتا تھا جا بول دے کہ نماز پڑھ لیا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، جا بول دے نماز پڑھ لیا ہوں. ویسا سن کے چلے آتا تھا. پھر اگلے دن آ کے وہیں کھڑے، اس کو پتا تھا میرا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے. پھر اگلے دن آ کے وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر اس کی بیوی سے بولتا رہے بول دے میں نماز پڑھ لیا ہوں. کچھ نہ کچھ بہانے بناتا تھا. اور اس کا دوست بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، روز آ کے دروازے پہ کھڑے ہوتا تھا. شرم کے مارے ایک دن وہ بولا اتنا آتا ہے چلو کم سے کم میں نماز اس کے ساتھ چلے ہی جاتا ہوں. ایک وہ اٹھ کے اس کے ساتھ نماز گیا، اور اس کے بعد اسے ایسی عادت لگی نماز کی، ایسی محبت اس کے دل میں جاگی. اس کا دوست تو دنیا سے چلے گیا، اب وہ ہر نماز میں اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے اصل دوست، جو اپنے دوست کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. میں دنیا میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں نا، آخرت میں بھی چلوں گا. میں دنیا میں تیرے ساتھ گھوم رہا ہوں نا، تو آخرت میں بھی گھوموں گا. تو دوست آج کی میں مانتا ہوں سب نقلی دوست ہے. سب کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی مطلب جڑا ہوا ہے. اگر مطلب نہیں جڑا ہے تو کون ہے جو چاہتا ہے میرا دوست مسجد نہیں آ رہا میں لے کے آؤں؟ کتنوں نے کوشش کر لی. ہر نماز کے وقت کم از کم میسج کر دیتے کہ ٹائم ہو گیا نماز کا، آ جا. بھلے سے وہ آپ کو نہیں دیتا رپلائی آپ، لیکن اس کے پیچھے تو پڑھتے آ جا آ جا آ جا، لیکن آپ اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے. تو اصل دوست ہے ہی وہ جو آپ کی آخرت کی فکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو محبت جیسے ہی بتائی نا، اس کے فوراً بعد آخرت کی فکر کی. سارے ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کرتے لیکن کوئی بھی آخرت کی فکر نہیں کر رہا. خواتین کا کیا حال ہے؟ میک اپ کر رہی ہے پورا، شادی میں جا رہے، نماز تو دور دور تک تصور میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہے اب اگر میں نے وضو کر لی تو پھر واپس جو 1.5 گھنٹہ میک اپ کرنے گیا تھا وہ واپس جائے گا. یہ حال ہے ہماری خواتین کا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، مرنے کی بات ہے بھائی. چلو بھر پانی بھی نہیں چاہیے، ویسے ہی مر جاؤ، یہ باتیں سن کے ہی مر جاؤ. اتنا برا حال ہے ہماری امت کا. نماز چھوڑ دو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے واسطے نماز مت چھوڑو. اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھو، ہم فجر میں ایک صف ہوتے، جمعہ میں اتنا بڑھتے، عید میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہے. جس دن مسلمان سارے نماز پڑھنے لگ جائے نا تو ساری مساجد کم پڑ جائے گی. آج جو باطل قوم ہمارے اوپر حاوی ہے نا، اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو کب یاد کرتے؟ جب ہمیں کوئی غرض ہو. ہم اللہ رب العالمین کو کب یاد کرتے؟ جب ہم کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہو. میرا ایگزام آ گیا، اب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں. میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں نے کہیں پیسے لگا دیا، اب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں فجر بھی پڑھ رہا ہوں، میری ایک نماز نہیں چھوڑ رہی. نماز تو چھوڑ دو، فرض ہے، نوافل بھی نہیں چھوٹ رہی میرے سے. لیکن جیسے ہی میرا کام ہو گیا نا تو فرض بھی غائب، نفل بھی غائب، سب کچھ غائب. یہ ہے. اس لیے بسا اوقات کچھ لوگ جب مسجد آتے نا، ایک ہفتہ نظر آتے، ایک ہفتے کے بعد نظر نہیں آیا نا تو من کرتا جا کے پوچھو ہو گیا کیا کام؟ جو پھنسا ہوا تھا وہ کام ہو گیا آپ کا؟ بھلے سے وہ مجھ سے بولے نا، لیکن ایکچوئل یہی ہے کہ اس کا کام ہو گیا ہوگا، تبھی نہیں آ رہا ہے وہ اللہ کے پاس. اور اللہ رب العالمین کو جب آپ خوشحالی میں یاد کرو گے نا تو اللہ آپ کے اوپر برا وقت ہی نہیں آنے دے گا. یہ ایمان کیوں ختم کر دیے ہم اور آپ؟ مت چھوڑو نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جنتی کوئی ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جیسے ہی ہوش آتا کہتے نماز نماز نماز.
بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کا آخری وقت جب آپ دیکھو گے نا, اگر تھوڑا بھی ایمان ہوگا نا تو مجھے نہیں لگتا بندہ کبھی نماز چھوڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے گود میں لیٹے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جایا کرتے. آپ کے اوپر کپڑا رکھا جاتا, پانی لگایا جاتا, آپ جیسے ہی ہوش میں آتے نا سب سے پہلے کہتے نماز نماز نماز, پھر بے ہوش ہو جاتے. پھر جیسے ہی ہوش میں آتے کہتے نماز نماز نماز, پھر بے ہوش ہو جاتے. یہ تھا اللہ کے رسول کا آخری وقت کہ دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی امت کو ایک ہی چیز سکھا رہے تھے, میری امت نماز نہ چھوڑنا. آج ہم بازاروں میں نماز چھوڑ رہے, آج ہم اپنے صرف کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے. 4 گراہک زیادہ اگر ہمارے پاس آ گئے نا, وہ گراہک کو نہیں جانے دیں گے نماز چلے جائے. ہمارا ایمان یہ کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیے تو 4 کی جگہ اللہ 8 گراہک بھیجے گا؟ ہم کیوں نہیں نماز کے ٹائم دکان بند کر دیتے, کیوں نہیں دکان بند کر کے آتے؟ ساروں کا یہی مسئلہ ہے, ساروں کا, کہ نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن اگر زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تو بندہ نماز نہیں آئے گا. تو ہماری نظر میں دنیا کی ویلیو ہوئی یا نماز کی ویلیو ہوئی؟ بتاؤ. ظاہری طور پر دنیا کی ویلیو ہوئی, رائٹ. ہماری نظر میں آخرت کی ویلیو نہیں ہے. اگر ہماری نظر میں آخرت کی ویلیو ہوتی تو پھر ہم وہ کام چھوڑ کر نماز آتے کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے, یہ سب گئے, مجھے نہیں چاہیے. جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے, جس اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیا جو صحیح سلامت ہے, جس سے میں کام کر رہا ہوں, جس اللہ نے مجھے 2 پیر دیے, میں اس کا اتنا بھی شکر ادا نہ کروں؟ جو لنگڑا ہے اس سے پوچھو جا کے کہ پیر کی اہمیت کیا ہے. جس کے ہاتھ نہیں ہے, کبھی کیا کرنا پتا ہے, ایک ہاتھ چھپا کے ایک ہی ہاتھ سے کام کرنا, آپ کو پتا چل جائے گا ہاتھ کی ویلیو کیا ہے. کبھی ایک آنکھ بند کر کے گھومنا, آپ کو پتا چل جائے گا ان آنکھوں کی ویلیو کیا ہے. کبھی دونوں آنکھیں بند کر لینا, پھر پتا چلے گا کہ بھائی میری کچھ اوقات نہیں ہے. اب جس نے مجھے یہ ساری چیز دیا ہے میں اس کا اتنا بھی شکر ادا نہ کروں کہ وہ کہہ رہا ہے صرف 5 بار آ جاؤ میرے سامنے جھک لو, لیکن میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندے کا آخرت میں سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ زور سے بولو, نماز. اگر نماز اس کی کلیئر رہی تو آگے کامیاب ہے. اگر نماز اس کی کلیئر نہیں ہے تو پہلا ہی فیل, تو آگے کیا ہوگا اس کا؟ آگے بھی فیل ہی ہے وہ. اور اگر نماز میں اور چیز سنو, اگر نماز میں کوئی کمی ہے, نماز پڑھنے کے بعد, نماز پڑھ رہے ہو آپ لیکن کوئی کمی اور زیادتی رہ جاتی ہے, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو پوری طریقے سے نماز 100% صحیح پڑھ رہا ہو, تو کوئی نہ کوئی کمی زیادتی رہ جاتی ہے. تو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ کچھ کمی ہے, ٹھیک ہے, اس کی نفل چیک کرو. نفل تو ہمارے تصور میں ہی نہیں ہے, ہم تو اہل حدیث ہو گئے, ساری سنتیں نفل چھوڑ دو, ہم صرف فرض پڑھیں گے اور چپ چاپ. لیکن کم سے کم چلو فرض تو پڑھ لو بھائی, کم سے کم فرض پڑھ لو, ٹک تو لگا لو کہ میں نے پڑھ لیا ہے. ہمارا ٹک بھی نہیں لگتا ہے, بہت سے لوگ تو ایسے. تو جب نفل دیکھی جائیں گے اور نفل سے پھر اسے بھرا جائے گا اور بھر بھر کے اس کا آگے بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھا ہوگا نا تو آگے سوال جواب ہی نہیں ہوں گے آپ سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے ہم اور آپ. اللہ کے واسطے نماز مت چھوڑو, میری ایک ہی گزارش ہے, کچھ نہیں چاہتا ہوں, نماز مت چھوڑو. چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو, آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. چاہے ٹرین میں ہو, چاہے کار میں ہو, چاہے بس میں ہو, کہیں بھی آپ نماز معافی نہیں ہے. اب لیکن کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن جیسی منزل پہنچے وہاں پہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا, نماز معاف نہیں ہے. اور اگر خود کی کار ہے تو کار کے اندر بیٹھ کے ہی پڑھ لو, لیکن پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سواری کے اوپر ہونا تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھو, لیکن نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے. اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر نماز کی, لیکن ہمارے نزدیک نماز کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک اگر ہم سفر میں بھی جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں گانے چاہیے, ہمیں میوزک چاہیے, بغیر میوزک کے مزہ نہیں آتا. اور جو بندہ اگر کوئی ایک صحیح آ بھی گیا نا تو بولتے ہمارا پورا سفر خراب ہو گیا, اب یہ نماز کے لیے بولے گا ہمارا پورے سفر برباد ہو گیا, تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے. تمہیں نہیں پتا وہ گانے سنتے سنتے جا رہے, اگر مرے تو ڈائریکٹ جنت کس حال میں مل رہے ہو اللہ سے. آپ میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہو, اللہ نہ کرے لیکن اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انا للہ ہو گیا, اللہ کے پاس وہ کس حال میں مل رہا ہے کہ میں گانے سنتے ہوئے آتا ہے. اللہ اکبر. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہے, اگر بندہ غور و فکر کرے نا تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں. یہ دیکھو, انجوائے کرنے سے اسلام کبھی نہیں منع کرتا. آپ کو پتہ ہے میرے سے زیادہ کوئی نہیں گھومتا ہوگا, مجھے ایسے لگتا ہے, کیونکہ میں
آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کہہ دو جاؤ، اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ 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 کرنے لگ جاؤ، اسلام کہتا ہے سب کچھ کرو، ذکر آپ اللہ کا گھومتے ہوئے بھی کر سکتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنا پسند ہے اللہ کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا پسند ہے اللہ کو۔ حدیث میں ملتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہے، ایک طرف ساری چیز کو رکھ دیا جائے، ایک طرف صرف دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو رکھو گے نا تو یہ پرلا بھاری رہے گا۔ دیکھو اللہ نے کتنا آپشن رکھا ہے نا، چل رہے ہو چلتے چلتے کس کو بھاری پڑ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کے نکل لیے، لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہے۔ تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچا کرے رات رات بھر نمازیں پڑھنے لگ جاؤں گا، 20 رکعت نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف سے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول جب نماز پڑھ کے آئے تو ان کی وائف سنت نوافل پڑھ ہی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کم وقت میں آپ سے زیادہ ثواب کما لیا، اور وہ دعا کیا بتائے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ دعا پڑھ لو، وہ بندہ جو 1 گھنٹہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام کے اندر ہے، اسے اپناؤ۔ اور کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں چھوڑا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کمانے اسلام نہیں منع کرتا، خوب کماؤ دنیا، لیکن اللہ کا بھی تو حق ادا کرو نا، میری آدھی بات لے لیتے ہو دنیا کماؤ، نمازیں سارے چھوڑ رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے تعلق سے ملتا ہے اتنے مالدار ہو گئے تھے، وہ زیرو تھے، وہ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو زیرو، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جب مدینہ آئے انہوں نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد اتنا مال ان کے پاس آ گیا تھا کہ جب مدینہ میں اونٹ آیا کرتی نا، ان کی قافلہ ان کا آیا کرتا تو اس وزن کی وجہ سے زمین ہل جایا کرتی تھی، اتنے امیر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ آج کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں اتنا امیر، کوئی بھی نہیں ہے، یہ جتنے بنے ہوئے نا، کس کا نام امبانی سنے ہوئے آپ، کوئی سنے ہوئے فلان ڈھمکان، جتنے بھی سنے ہوئے نا، کوئی بھی عبد الرحمن بن عوف کے آدھے میں بھی نہیں نکلتا، اتنے امیر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ ان کا قافلہ آیا تھا، زلزلہ آ گیا ایسا لگتا تھا، اتنے امیر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ جنت خریدی بھائی انہوں نے پیسے سے، انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہمارے اور آپ کی طرح۔ ہم صرف یہ سب سے بڑی لعنت یہ ہمارے اوپر یہ ہوئی کہ ہم نماز چھوڑتے، سب سے بڑی لعنت یہ۔ اور ایک بچہ باپ کو ہی دیکھ کے سیکھتا ہے، باپ اگر مسجد آ رہا ہے نا بچہ اپنے آپ مسجد آئے گا، باپ خود مسجد نہیں جا رہا ہے، بچے کو کتے کی طرح بھی اگر مارے گا نا وہ جا کے آٹو رکشہ میں بیٹھ جائے گا، باپ کو آگے بولے گا میں نماز پڑھ لیا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں دیکھ کے سیکھ رہا ہے وہ۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہو نا تو 100% آپ کا بیٹا بھی چھوڑے گا، بولے گا میرا باپ ہی نہیں پڑھتا اور مجھے کہتا ہے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ باپ مسجد آ رہا ہے تو بیٹا باپ کو دیکھتے ہوئے خود ہی مسجد آئے گا۔ ماں کو دیکھتے ہوئے بیٹیاں سیکھتی ہے، جب ماں خود ہی نقاب نہیں کرتی تو بیٹیاں بھی نقاب نہیں کرتی۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے، بول کے میں بات ختم کروں، کہ یہاں پر بہت سے ایسے جو بیٹیاں نقاب کرنا چاہتی ہے لیکن ماں باپ نقاب کرنے سے روکتے۔ واللہ بہت افسوس، من کرتا ہے کہاں ہم لوگ رہ رہے، کہاں پھنس گئے ہم لوگ، کس دنیا میں رہ رہے ہم، کہ کھلم کھلا اللہ کے رسول کی نافرمانی، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے، کھلم کھلا۔ بیٹیاں چاہتی ہے میں برقع پہن لوں لیکن ماں باپ کہتے برقع مت پہن، کیوں؟ کیونکہ ابھی تو شادی میں جائے گی نا تو تجھے 4 لوگ دیکھیں گے تبھی جا کے تو تیرے گھر پہ رشتہ آئے گا، ورنہ تیرا رشتہ نہیں۔ واللہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں خود اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ وہ برقع نہیں پہنتے، کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ منع کرتے، اور ماں باپ نام و نہال اہل حدیث ہے، لیبل لگا لیے جنت مل گئی، کچھ نہیں ملنے والا جنت ایسے آپ کو۔ آپ کا عمل دیکھا جائے گا، عمل زیرو تو چاہے اہل حدیث نام رکھ لو، چاہے آپ اور ہائی لیول کا کچھ رکھ لو، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے وہی اللہ اس کا رشتہ بھی بھیجے گا۔